إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بچوں، کچھ ہی دن ہوئے ہیں ہم نے اپنا عید کا تہوار منایا ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار منایا ہے، اور اپنی اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں ہم نے قربانی پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں آج بھی قربانی ہی کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ قربانی کے حوالے سے، کہ قربانی کا تو تہوار گزر چکا ہے، اس پر دوبارہ کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تہوار تھا۔ تہوار پہ اگر بات بھی نہ بھی کی جاتی اس کے حوالے سے، مولوی صاحب کچھ بھی نہ بتاتے اس کے حوالے سے، تہوار منایا جاتا، پوری دنیا میں منایا جاتا، اور جس کی جو بساط ہوتی ہے اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر قربانی پیش کرتا، کوئی نہیں رکتا۔ اگر قربانی کے حوالے سے کوئی بات نہ کرتا تو بھی یہ تہوار منایا جاتا، لیکن قربانی پہ بات کرنے کا اصل وقت اب ہے۔ وہ تو تہوار تھا، لیکن قربانی کا جو موسم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوتا ہے۔ تہوار ایک بار منایا جاتا ہے، لیکن قربانی کا جو موسم ہوتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی پوری زندگی چلتا رہے گا، آپ کو پوری زندگی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں قربانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربانی کا مطلب، جب قربانی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا ہے، جو تصور ہے ہمارا، وہ یہی کہ بقرہ عید کا جو 10 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، اس دن ہم جو ہے بقرہ یا اپنے حیثیت کے مطابق جو بھی جانور ہمیں نصیب ہو، ہم اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیں۔ لیکن یہ بھی قربانی کا مظہر ہے، لیکن صرف یہی قربانی نہیں ہے۔ قربانی مطلب ہوتا ہے کسی محبوب چیز کے لیے کسی محبوب چیز کو چھوڑ دینا، دے دینا، اپنے سے الگ کر دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا پیارا تھا، لیکن اللہ کا حکم اس سے زیادہ محبوب تھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، لہذا انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے کیا قربانی دیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے آرام کے لیے اپنے آرام قربان کر دیتی ہے۔ آرام کسے نہیں محبوب ہے؟ ہر ایک انسان کی ساری بھاگ دوڑ اسی لیے ہے کہ زندگی آرام سے گزرے، لیکن ایک ماں اپنا آرام قربان کر دیتی ہے اپنے بچے کے آرام کے لیے۔ اپنی نیند سب کو پیاری ہے، لیکن ماں اپنی نیند قربان کر دیتی ہے اپنے بچے کی نیند کے لیے کہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ ایک باپ اپنا آرام، اپنا چین، اپنی نیند سب قربان کرتا ہے تاکہ اس کی فیملی آرام کر سکے، آرام سے رہ سکے، سکون سے رہ سکے۔ سارا محلہ سو رہا ہوتا ہے، ایک باپ اب دیکھیں گے پیٹھ پہ بیگ ٹانگے صبح نکل جاتا ہے، اپنی نیند چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاں وہ اپنی فیملی، اپنے اسرے، اپنے خاندان کے سکون کے لیے اپنا سکون قربان کرتا ہے، اپنا چین قربان کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی قربانی ہے حقیقت میں۔ اور ابراہیم، یہ جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، یہ جو تہوار منایا جاتا ہے، وہ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے پوری۔ اپنے بچے کی قربانی تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت آخر میں دی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو پورا قصہ جو بیان کیا ہے قرآن میں، آپ ایک لائن سے دیکھتے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ قربانیاں ملیں گی۔ کس کے لیے قربانیاں دی؟ عقیدہ توحید کے لیے قربانیاں دی، دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ سب سے پہلی قربانی کیا دی؟ سب سے پہلی قربانی انہوں نے پیش کی اپنے اسٹیٹس کی، سوشل اسٹیٹس جو ان کا تھا، اپنا سماجی جو رتبہ تھا اس کی قربانی دی۔ کیسے؟ قرآن میں ہے کہ ان کے والد محترم جو تھے وہ کیا تھے؟ بدگر تھے، بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے اور ان کو بیچتے تھے۔ ایک مورتی بنانے والے کا ایک مقام تھا سوسائٹی کے اندر، ان کا رسوخ تھا، ان کا رسوخ تھا، وہ
ایکسیس تھا وہ دربار تک جاتے تھے، دربار تک ان کا ایکسیس تھا، وقت کے بادشاہ تک ان کی رسائی تھی، ان کی پہنچ تھی، پورے محلے پورے شہر میں ان کی عزت تھی ایک کہ وہ تنہا بت بنانے والے تھے۔ سب سے بڑا جو بت خانہ تھا شہر کا، جس کے لیے لوگوں کی نگاہ میں تقدس تھا، ایک عزت تھی، ایک احترام تھا، اس کا وہ پروہت تھا، ان کا باپ پنڈت تھا، اس کا پجاری تھا۔ آج تو شاید ہم اس کا تصور نہ کر سکیں، لیکن ایک وقت تھا جب یہ جو مذہبی شخصیات ہوتی تھیں، چاہے وہ فادر ہو، پوپ ہو کرسچنوں کا، چاہے ہندوؤں کا پنڈت ہو، پجاری ہو، اس کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بہت ساری جگہوں پر تو کون بادشاہ بنے گا، کون بادشاہت سے اترے گا، اس کا فیصلہ بھی وقت کے پجاری یا فادر یا پوپ کرتے تھے، چرچز فیصلہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا رتبہ، ایک مقام تھا وہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو عقیدہ توحید کے خلاف ہے، سراسر یہ کام ہی عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ کام زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کے خلاف ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے، لہذا انہوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اس کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی ایسا نہیں کہ پورا ان کے پاس ایک گروپ تھا، کوئی گروپ نہیں تھا، اکیلے تھے، تنہا۔ انہوں نے اس کا بائیکاٹ شروع کیا کہ ہم اس کی عبادت کیوں کریں جو بول نہیں سکتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگیں جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان سے اولاد طلب کریں جو خود اب کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم اگر ہاتھ سے نہ بنا دیں تو وہ بن بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے سامنے جو رکھا ہوا ہے کھانا، ان پہ چڑھاوا جو رکھا ہوا ہے، اگر ہم اسے چھین لیں یا مکھی چھین کے لے کے چلی جائے تو وہ اس سے بچا نہیں سکتے، واپس نہیں لے سکتے ہیں، وہ کسی کو کیا بچائیں گے، کسی کی مصیبت کیا واپس لیں گے، کسی کو بھلائی کیا پہنچا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کمپین شروع کی، ایک مہم شروع کی، اس کے خلاف بولا، اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے محلے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو سمجھایا، اپنے خاندان والوں کو سمجھایا، جہاں تک موقع ملا انہوں نے اس کی دعوت دی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ابراہیم کے باپ جو تھے، ان کے بعد یہ مقام کس کو ملتا، یہ مرتبہ کس کو ملتا، یہ عزت کس کو ملنے والی تھی کہ وہ شہر کے سب سے بڑے بت خانے کے پجاری ہونے والے تھے۔ ایک بڑا اسٹیٹس تھا جس میں دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، دبدبا تھا، سب کچھ تھا۔ ابراہیم السلام چاہتے تو خاموش رہتے، وہ مقام مرتبہ حاصل کر لیتے، لیکن صرف عقیدہ توحید کے لیے کہ اللہ کے عقیدہ، اللہ کے توحید کے خلاف ہے یہ کام، لہذا انہوں نے قربان کر دیا اس کو۔ سب سے پہلی قربانی تھی۔ آپ آج کے وقت میں سوچئے کہ انسان اپنا بنا بنایا کاروبار قربان کر دے، چھوڑ دے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ایسا کاروبار کو چھوڑ دے۔ آپ معمولی مت سمجھیے، آپ کو پتہ ہوگا، جس نے پڑھا ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بہت بڑے پیر تھے، اور ان کے جو مریدوں کی تعداد تھی وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عرب تک میں ان کے مرید تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابوالکلام آزاد خود مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، اور عرب سے لے کر عجم پوری دنیا میں ان کے مرید پھیلے ہوئے تھے۔ سوچئے ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے رتبے کا کیا عالم رہا ہوگا، بے تحاشا۔ اور دولت آپ سمجھیں، ایک جو پیر ہوتا ہے نا وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، ایک مذہبی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ معمولی آدمی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی عنقریب کچھ دنوں پہلے ایک پیر کی، ایک بابا تھے، ان کا مرڈر ہو گیا، آپ جانتے ہوں گے، خبر میں آیا ہوگا۔ وہ یہاں کے نہیں تھے، کچھ دنوں میں آئے، بہت بڑی دولت ان کے پاس تھی، بہت بڑی دولت تھی، کسی وجہ سے ان کا قتل ہو گیا۔ ان کی جو ویلتھ تھی پوری، ان کی جو دولت تھی، اس کا اندازہ کئی 100 کروڑ میں لگایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہت دولت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، سماج میں ایک رتبہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سوچئے کہ بادشاہ کا جو بڑا بت خانہ تھا، اس کے پجاری کے بیٹے تھے، وہ مقام ملنے والا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا، سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی قربانی اپنے اسٹیٹس کی دی، اپنے کاروبار کی دی،